بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ کتاب التیمم باب التیمم پڑھ رہے تھے، اور باب التیمم کے آخر میں مبطلات التیمم کیا چیز ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تیمم باطل ہو جاتا ہے، تیمم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں آخر میں. وَمُبْطِلَاتُهُ خَمْسَةٌ. جی شیخ شروع کریں یہاں سے. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم ووجود الماء. فإذا وجد ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. وخروج الوقت روى ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وزوال المبيح روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه. والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وإن انقضت لم تجب الإعادة، لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين. رواه أحمد وأبو داود. والأحوة 2 بعد نزع خاتم ونحوه، ليصل إلى ما تحته فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة. وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. صلى الله عليه وسلم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں بھی باب التیمم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. باب التیمم کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے وَمُبْطِلَاتُهُ خَمْسَةٌ، یعنی تیمم کے مبطلات 5 ہیں. سب سے پہلے ما ابطل الوضوء، جو بھی وضو کو باطل کرنے والے ہیں وہ ساری چیزیں تیمم کو باطل کریں گی، جیسے ہوا کا خارج ہونا، پیشاب، پاخانہ، یہ ساری چیزیں جو انسان کا وضو توڑ دیتی ہیں. مختصر یہ کہ نواقض الوضو ہی نواقض التیمم، اور اضافۃ الی ذلک اس کے اوپر آپ اضافہ کر سکتے ہیں وجود الماء، پانی کا پایا جانا یہ تیمم کو توڑ دیتا ہے، یعنی تیمم کے لیے نواقض میں سے ایک چیز ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی تیمم کر لیا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اب اذان ہو گئی تھی، پانی نہیں ملا، تیمم کر لیا، ابھی اقامت نہیں ہوئی، پانی آ گیا، تو گویا کہ
نواقض تیمم میں سے ایک چیز پانی کا پایا جانا یہاں اس کے تیمم کو توڑ دے گا۔ تیمم جب ٹوٹ جائے گا تو مطلب ہے کہ گویا کہ وہ اب اس کی طہارت ختم ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ۔ پانی جب تک نہیں ملتا ہے اس وقت تک تیمم چلے گا، جب پانی مل گیا اس وقت تیمم کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مبطلات وضو میں نواقض وضو ہی مبطلات تیمم ہیں، اور اس کے علاوہ وجود الماء یعنی پانی کا پایا جانا یہ ایک نواقض تیمم میں سے ایک ہے۔ وہاں پر ایک مزید وضاحت کر رہے ہیں وَهَذَا إِذَا كَانَ تَيَمُّمُهُ لِعَدْمِ الْمَاءِ۔ اگر کسی انسان کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا تو پانی آ جانے پر اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے کیا تھا، اس کو پانی چھونا منع ہے، اس کی صحت کے لیے مضر ہے، ایسا آدمی اگر تیمم کیا تھا تو پانی کا پایا جانا اس کے حق میں ناقض تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی وہ تیمم کرنے سے پہلے ہو، اس کے باوجود وہ تیمم کر لے گا کیونکہ اس کی طبیعت یا اس کے صحت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پانی کو نہ چھوئے۔ لیکن جو آدمی صحیح ہے، جس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے پانی چھونے میں، پانی استعمال کرنے میں، ایسے آدمی کا وضو ہی، ایسے آدمی کا تیمم ہی ٹوٹے گا۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی جی مولوی صاحب بالکل۔ اچھا، وخروج الوقت، وقت کا نکل جانا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی انسان نے ظہر کے لیے تیمم کیا تھا، ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت آ گیا، تو یہاں ایک رائے یہ ہے کہ وہ ظہر کے لیے وضو کیا تھا، ظہر کا وقت چلا گیا، تو پھر ظہر کے لیے وہ تیمم کیا تھا، ظہر کا وقت چلا گیا تو پھر اس کی صلاحیت ختم ہو گئی تیمم کی۔ یہ ایک قول ہے جو حضرت علی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے، اسی سے انہوں نے حنابلہ نے بھی استدلال کیا ہے۔ تو وقت کا نکل جانا، جس نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، تیمم کیا تھا، اس نماز کے وقت کا نکل جانا، صحیح بات یہ ہے کہ وہ تیمم کے لیے ناقض نہیں ہوگا۔ پانی کا پایا جانا ناقض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر صریح حدیث ہے کہ جب پانی پا لو، جب پانی مل جائے تو تم جو ہے اس کو اپنے چمڑے سے لگاؤ، دھل لو، وضو کر لو۔ یہاں پر صرف خروج الوقت، نماز کے وقت کا نکل جانا، اور اس کے لیے یہ دلیل لینا کہ ہم عصر کے وقت کے لیے تیمم کیے تھے تو پھر اب ظہر کے لیے تیمم کیے تھے تو عصر کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے، یہ صحیح اور یہ قوی دلیل نہیں ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جس طرح پانی سے وضو کرنے والے کا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک کہ نواقض وضو میں سے کوئی چیز اسے لاحق نہ ہو، اگر کوئی چیز لاحق ہو گئی تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ بالکل وہی بات تیمم کے سلسلے میں ہے کہ تیمم میں بھی تیمم اس کا اسی وقت ناقض ہوگا جب نواقض وضو میں سے کوئی ایک چیز اس کے ساتھ لاحق ہو جائے یا پانی اسے مل جائے، ورنہ صرف ایک دوسرے نماز کا وقت داخل ہو جانے سے تیمم کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ التراب کے پانی مٹی، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ مٹی میرے لیے پاکیزہ بنائی گئی، پاکی حاصل کرنے کا سبب بنائی گئی، تو اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ رافع ہے، تیمم رافع ہے، پوری طرح حدث کو یہ ختم کر دیتا ہے، اور اس سے بالکل انسان اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وضو سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ یہ جو مٹی ہے یہ آدمی کے لیے طہور ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین،
اگر 10 سال بھی آپ کو پانی نہیں ملتا ہے تو اس وقت تک کے لیے بھی یہ اس کی طہارت کے لیے کام آئے گا۔ تو مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید نہیں کی کہ ایک وقت تک کے لیے ہی اس کی صلاحیت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو یہ جو ارض ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک بنا دی گئی ہے، سجدہ کرنے کے لیے بھی، اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے بھی۔ تو اس صورت میں یہ وقت کے ساتھ اس کو خاص کر دینا کہ ایک نماز کے لیے اگر آپ تیمم کیے تھے تو دوسری نماز اس سے نہیں ہو سکتی، یہ صحیح اور راجح بات نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ جب تک کوئی نواقض وضو میں سے کوئی چیز اسے لاحق نہ ہو یا پانی نہ ملے، اس وقت تک وہ اس سے ایک سے زیادہ نمازیں بھی ادا کر سکتا ہے۔ ظہر کا تیمم عصر کے لیے بھی چل سکتا ہے اور عصر کا تیمم مغرب کے لیے بھی چل سکتا ہے۔ یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ہے، یہی امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہ منقول ہے۔ گرچہ کہ یہاں جو حنابلہ کے پاس جو راجح روایت ہے یا جو راجح قول ہے ان کا یہی کہ خروج الوقت یہ تیمم کے مبطلات میں سے ایک ہے۔ یہاں پر جو بات ان کے راجح ہوتی ہے وہی لکھی جاتی ہے، گرچہ کہ مذہب میں ایک دوسری روایت بھی ہوتی ہے، مسلک میں ایک دوسری روایت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود یہاں پر جس پر عمل ہے وہی لکھا جاتا ہے۔ وَزَوَالُ الْمُبِيحِ لَهُ وَخَلْعُ مَا مَسَحَ عَلَيْهِ، جس چیز کی وجہ سے اس کو تیمم کی اجازت ملی تھی اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر یہ بھی اس کے تیمم کے باطل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو سخت بخار تھی اور اس بخار کی وجہ سے اس نے تیمم کیا اور ابھی نماز نہیں پڑھا، وقت سے پہلے تیمم کر لیا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد کچھ پسینہ آیا، بخار اتر گئی، اب وہ یہ سوچے کہ میری تو اب پاکیزگی نہ رہی، اب یا میرا وضو نہیں رہا یا میرا تیمم باقی نہیں رہا، کیونکہ میں جس مرض کی وجہ سے میں نے تیمم کیا تھا اب وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ میرے لیے جو عذر تھا وہ عذر میرا ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح اس میں جو دوسری بات یہ کہی گئی کہ وَخَلْعُ مَا مَسَحَ عَلَيْهِ، اگر آپ نے چہرے میں کچھ دستانے وغیرہ پہن رکھے تھے، چہرے میں کہتا ہوں ہاتھ میں کچھ دستانے پہن رکھے تھے اور اس پہ آپ نے مسح کیا تھا، اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں، گلوز وغیرہ پہنے تھے اس کو نکال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں صحیح بات اور صحیح رائے یہ ہے کہ اس سے باطل نہیں ہوتا، اور وہ چاہے اس کا بخار اتر گیا ہو یا اس کو اپنے مرض میں افاقہ معلوم ہو رہا ہو، اس کے باوجود ایک آدمی اگر تیمم کر لے تو وہ پاکیزہ ہے، وہ اس کا وضو باقی ہے جب تک کہ اس کے لیے یعنی کہ پانی نہ ملے یا کوئی چیز اس کے لیے نواقض وضو میں سے لاحق نہ ہو، اس وقت تک اس کا تیمم باقی ہے۔ اسی طرح کسی چیز پر مسح کیا تھا وہ ہٹا لے، نکال دے، اس کی ضرورت ختم ہو جائے، گلوز نکال دے، اس کے باوجود بھی اس کا وضو، اس کا تیمم باقی رہے گا، یہی صحیح بات ہے۔ کیونکہ جو پاکیزگی حاصل ہوئی اس کے بدن کو حاصل ہوئی ہے، اس کے گلوزوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ یہ پاکی پوری اس کے اندر معلق ہے، یہ ہٹا دیے تو پاکی ہٹ گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ بالکل مسح علی الخفین کا ہے کہ کوئی آدمی مسح علی الخفین کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ضرورت نہیں سمجھتا، اس کو نکال دیتا ہے گرمی ورمی کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی پاکیزگی باقی رہتی ہے، اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ یہی صحیح موقف ہے، گرچہ کہ علماء میں اختلاف ہے کہ وہ نکالا نہیں جانا چاہیے، اس کا نکالا جانا خود نواقض وضو میں سے ایک چیز ہے یا نواقض مسح میں سے ایک ہے، جبکہ صحیح موقف اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جس چیز کو رکھ کے آپ طہارت حاصل کریں، اس کی وجہ سے آپ کی بدن کی، آپ کے جسم کی، آپ کے اعضاء وضو کی طہارت حاصل ہو گئی ہے، وہ صرف اس کیا کہتے ہیں گلوز کی یا اس خف کی طہارت حاصل نہیں ہے، اس کے اوپر معلق نہیں ہے طہارت۔ وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح، یہی اکثر فقہا کا خیال ہے کہ اس طرح
زوال المبیح یعنی جس بنیاد پر اس نے تیمم کیا تھا وہ ختم ہو جائے یا جس پر مسح کیا تھا وہ بھی ہٹا دے، تو ایسی صورت میں بھی صحیح بات اور اکثر علماء کی جو رائے ہے وہ یہی کہ اس کی وجہ سے تیمم باطل نہیں ہوتا۔ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ، نماز میں تھا، آواز آئی پانی آ گیا ہے، تو پھر یہ اس کا تیمم باطل ہو جائے گا یا اس کی یہ طہارت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، جوں ہی پانی ملے اسی حالت میں آپ کو پانی استعمال کرنا چاہیے، تو یہ صحیح بات ہے۔ وَإِنِ انْقَضَتْ لَمْ تَجِبِ الْإِعَادَةُ، اگر نماز مکمل ہو گئی، مکمل نماز پڑھ لیا، اب وہاں پر اس کو اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو دوبارہ نماز دہرانا ضروری نہیں ہے، لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة، کیونکہ اس نے صحیح طور پر اس نے ایک نماز کو پاکیزگی کی حالت میں اس نے ادا کیا، تو ایسی صورت میں اب صرف پانی کے پائے جانے سے اس کی وہ نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاکیزگی سے اور سارے شرائط کو مکمل کر کے اس نے نماز ادا کر لی تھی، لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة۔ اچھا، اس کے بعد اب بتا رہے ہیں وصفته، صفته میں ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے مشائخ؟ کس کی یہ صفت؟ وصفته میں ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جی تیمم، جی صحیح بات ہے، تیمم کی جا رہی ہے، تیمم کی طرف جا رہا ہے۔ وصفت التیممی، یعنی اس کی صفت، مطلب یہ تیمم کی صفت یا تیمم کا طریقہ، صفت کا مطلب، صفت الصلاح کا مطلب ہوتا ہے نماز کا طریقہ، نماز کی صفت نہیں۔ صفت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں نعت، نعت منعوت جو بحث پڑھتے ہیں ہم لوگ توابع میں، وہ اس میں آتی ہے، اس کے لیے صفت کے لیے نعت ہے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صفت یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کے وصف کے لیے، عربی میں اس کے لیے ایک وصف لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صفت کا مطلب ہے طریقہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، وصفته یعنی صفت التیمم کیا ہے؟ ان ینوی، ارادہ کرے، ثم یسمی، پھر بسم اللہ پڑھے، ویضرب التراب بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی کو مارے، مفرجتئی الاصابع، یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ایسا نہیں، کھلی ہوئی ہوں انگلیاں، ایسا مارے، ضربۃ واحدہ، ایک ہی مار، لحدیث عمار، حضرت عمار کی جو حدیث ہے، التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، تیمم کا صحیح طریقہ یہ ہے وہ ایک ہی مار مارنا ہے، چہرے کے لیے بھی اور ایک ہی مار میں کفین کے لیے بھی۔ اسی سے ایک ہی مار سے، ایک ہی ضربہ سے تیمم ہو جائے گا، چہرے کے لیے بھی اور کفین کے لیے بھی۔ والاحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه لیصل الى ما تحته، یہ کہہ رہے ہیں احتیاط یہ ہے کہ آدمی دو مارے، بعد نزع خاتم، وہ انگوٹھی بھی نکال کر، لیصل الى ما تحته، اس کے نیچے تک بھی پہنچنے کے لیے، یہ جو ہے کوئی کیا مدلل بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے کہیں حدیث دلیل نہیں ہے کہ انگوٹھی کو نکالا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ یہ صرف تھوڑی سی مٹی پہنچ جائے، مار لے تو یہ کافی ہو جائے گا، برابر جس طرح پانی ہر عضو وضو کو پہنچنا ہے اس طرح یہاں پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف ضربہ ہے اور اس میں جتنی مٹی دھول لگ جائے وہ خود کافی ہے، یہ صرف احتیاط کی بات یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ سنت سے ایسا کوئی احتیاط ثابت نہیں ہے۔ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ، وہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کو
اپنے باطن الاصابع سے پوچھے گا، اور وکفیہ براحتیہ، کف یہ کف ہے، یہاں تک ہی کف کا اطلاق ہے اصل میں، یہ سب ذراع ہے، یہ مرفق ہے، یہ عضد ہے، یہ عاتق، ٹھیک ہے. تو کف بولیں گے تو اقل شیء اس کا اطلاق یہاں تک، یہاں تک. یہ جو ابہام کے ساتھ جو یہ آتا ہے، یہاں پہ جو ہڈی کی نما دکھ رہا ہے وہ کوع ہے، اور یہ جو ادھر خنصر کے ساتھ یہ جو آ رہا ہے، یہاں جو ہڈی آ رہی ہے وہ کرسع ہے. تو یہ یہاں تک ہی آدمی کو پہنچنا چاہیے تیمم میں، ہتھیلی سے. وکفیہ براحتیہ، راحہ کہتے ہیں یہ باطن الید، یہ ہمارے پاس ہتھیلی بولتے ہیں، ہتھیلی سے اس کو پوچھنا ہے، انگلیوں سے چہرے کو پوچھنا ہے. اچھا، ان اکتفا بضربۃ واحدۃ، اگر ایک ضربے سے وہ کافی سمجھ گیا ہے تیمم کو تو پھر اس طرح کرے. ورنہ وہ کیا بول رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِأُولَاهُمَا وَجْهَهُ، اگر آپ دو ضربہ آپ کرتے ہیں، دو بار مارتے ہیں زمین کو، تو ایسی صورت میں پہلے مار سے چہرے کو پوچھیں گے، دوسرے مار سے ہاتھوں کو پوچھیں گے. جبکہ صحیح اور زیادہ افضل یہی ہے، صحیح روایت کہ تیمم ضربۃ واحدہ، ایک ہی مار بس ہے کافی. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کو پانی ملنے کا گمان ہو اس کے لیے یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ تیمم کو لیٹ کرے. کہاں تک؟ جو افضل وقت ہے نماز کا اس کے آخر تک، اس کے آخری مختار میں افضل وقت کے آخر تک اس کو تاخیر کرنا، یہ اس کے حق میں زیادہ افضل ہے. لقول علی رضی اللہ عنہ فی الجنوبی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنوبی کے تعلق سے کہا، یتلوم ما بینہ و بین آخر الوقت، وہ انتظار کرے پانی ملنے کا کہ شاید مل جائے گا. کہاں تک؟ یہ آخری وقت تک، نماز کے آخری وقت تک. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی وقت سے پہلے بھی تیمم کر سکتا ہے اور وقت ہونے پر بھی تیمم کر سکتا ہے. اب اس طرح یہ انتظار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اس کے لیے تیمم کر لے سکتا ہے، بلکہ تیمم جب پانی نہ ملنے کی صورت میں وقت سے پہلے بھی کر لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ یتلوم کے معنی ینتظر، یتلوم ای ینتظر، وہ معنی ہے اس کے. وَلَهُ أَن يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ لَكِنْ لَوْ تَيَمَّمَ لِلنَّفْلِ لَمْ يَسْتَبِحِ الْفَرْض. یہاں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایک تیمم سے وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، فرض بھی نفل بھی. لیکن لو تیمم للنفل لم يستبح الفرض، کہہ رہے ہیں اگر تیمم کے لیے، اگر نفل کے لیے تیمم کیا تھا تو ایسی صورت میں اس کے ذریعے سے وہ فرض نہیں پڑے گا. کیوں؟ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم انما لكل امرئ ما نوى، آدمی تیمم کیا تھا نفل کے لیے تو اسی نیت پر برقرار رہنا چاہیے، اس کے علاوہ فرض نہیں پڑھنا چاہیے. یہ حنابلہ کا موقف ہے. جبکہ صحیح بات اس میں یہی ہے کہ آدمی جب تیمم کر لیا تو اس کا حدث دور ہو گیا، اسے طہارت پاکیزگی حاصل ہو گئی. نفل پڑھ سکتا ہے، فرض پڑھ سکتا ہے، ایک سے زیادہ فرض پڑھ سکتا ہے، ایک سے زیادہ وضو کے شرائط جس میں ہیں ان تمام کاموں کو انجام بھی دے سکتا ہے، جیسے طواف ہو گیا، مس مصحف ہو گیا، یہ ساری چیزوں کو بھی وہ کر سکتا ہے. تیمم رافع ہے، رافع الحدث ہے، مبیح نہیں ہے. یہ اسی بنیاد پر یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. حنابلہ کے پاس جو راجح روایت ہے وہ یہی
وہ یہ مانتے ہیں کہ تیمم مبیح ہے، رافع نہیں ہے، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ تیمم رافع ہے، تیمم سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ صرف مبیح نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک تیمم سے فرض نفل دونوں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر تیمم کیا تھا نفل کے ارادے سے تو پھر ایسی صورت میں فرض نہیں پڑھ سکتا، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات مرجوح ہے۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ جس طرح پانی سے آدمی کو طہارت حاصل ہوتی ہے اسی طرح اس کو بھی طہارت حاصل ہوگی تیمم سے، جو چاہے پڑھے، جو چاہے کام انجام دے، یہی اس میں صحیح راجح موقف ہے۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یہاں تک کتاب التیمم ختم ہو گیا، باب التیمم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے باب ازالۃ النجاسہ ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔